بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معبودان باطل کے گرویدہ لوگوں کے لیے قرآن کی ایک دعوت اور ایک سوال۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، فرمان الہی ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ سورہ آل عمران آیت 64۔ اے اسرائیل کے بیٹو، تمہارا ایمان ہے کہ حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ انہیں موت آئی۔ کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ کی ذات حی اور قیوم ہے، اور اس کے بیٹے میں بھی یہ صفات ہونی چاہیے تھی، تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو موت کیوں آئی؟ جسے موت آئے وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں، تمہارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی تسلیم کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی دیے گئے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ اللہ تو زبردست قوت والا اور ہر ایک پر غالب ہے، پھر اس کا بیٹا اتنا کمزور اور بے بس کیوں تھا کہ سولی پر چڑھا دیا گیا؟ جو سولی پر چڑھا دیا گیا وہ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے ہندو مت کے پیروکاروں، تمہارا ایمان ہے کہ دنیا میں 33 کروڑ بھگوان ہیں، ہر آدمی اپنا بھگوان الگ رکھتا ہے، گویا ہر آدمی کا اپنا بھگوان ہے جو اس کے حاجتیں اور مرادیں پوری کرنے پر قادر ہے، جبکہ باقی 32 کروڑ 99,99,999 بھگوان اس کی ضرورتیں پوری کرنے سے عاجز ہیں۔ کبھی تم نے غور کیا کہ اگر 32 کروڑ 99,99,999 بھگوان عاجز اور بے بس ہیں، تو پھر انہی میں سے ایک بھگوان حاجتیں اور مرادیں پوری کرنے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے؟ اے بدھ مت کے ماننے والوں، تمہارا ایمان ہے کہ گوتم بدھ عالمگیر سچائی کی تلاش میں برسہ برس میدانوں، جنگلوں اور صحراؤں میں پھرتا رہا۔ کبھی تم نے غور کیا کہ جو شخص خود ایک عالمگیر سچائی کی تلاش میں طویل مدت تک سرگرداں رہا، وہ خود عالمگیر سچائی کیسے بن سکتا ہے؟ اے ائمہ معصومین کے ماننے والوں، تمہارا ایمان ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے حکم و اقتدار کے آگے سرنگوں ہے، اور یہ دعویٰ بھی رکھتے ہو کہ اہل بیت پر جو مصیبت اور آفت آئی وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی وجہ سے آئی۔ کبھی تم نے غور کیا کہ جس کے حکم کے آگے کائنات کا ذرہ ذرہ سرنگوں ہو، اس پر آفت اور مصیبت کیسے آ سکتی ہے؟ اور جس پر آفت اور مصیبت آ جائے وہ کائنات کے ذرہ ذرہ کا حاکم اور مقتدر اعلیٰ کیسے بن سکتا ہے؟ اے بزرگان دین اور اولیاء کرام کے ماننے والوں، تمہارا ایمان ہے کہ حضرت علی حجویری خزانے عطا کرتے ہیں، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی طوفانوں سے نجات بخشتے ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی مصائب اور مشکلات دور کرتے ہیں، امام بری کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں، اور حضرت سلطان باہو اولاد سے نوازتے ہیں۔ کبھی تم نے غور کیا جب حضرت علی حجویری نہیں تھے تو خزانے کون عطا کرتا تھا؟ جب حضرت معین الدین چشتی نہیں تھے تو طوفانوں سے نجات کون بخشتا تھا؟ جب حضرت عبد القادر جیلانی نہیں تھے تو مصائب اور مشکلات کون دور کرتا تھا؟ جب حضرت امام بری نہیں تھے تو کھوٹی قسمتیں کون کھڑی کرتا تھا؟ جب حضرت سلطان باہو نہیں تھے تو پھر اولاد کون دیتا تھا؟ اے دنیا کے لوگوں، میری بات ذرا غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات میں تضاد کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن تمہارے عقائد و افکار میں موجود تضاد اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عقائد و افکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں۔ تو پھر سنو اللہ کا کلام سوالیہ انداز میں کیا کہہ رہا ہے۔
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ سورہ یوسف آیت 39۔ کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اے دنیا کے لوگوں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جس کی تعلیمات میں کوئی تضاد نہیں، جو بنی نوع انسان کے روح کو آسودگی اور جسم کو آزادی بخشتا ہے، جو بنی نوع انسان کو احترام، عزت اور عظمت عطا کرتا ہے، جو بنی نوع انسان کو امن و سلامتی، عدل و انصاف، مساوات و حریت، اخوت و محبت جیسی اعلیٰ اقدار کی ضمانت دیتا ہے، جو بنی نوع انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے، وہ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ فی امان اللہ۔